السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور میں ہوں ریاض حسین۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن لاہور کے چیئرمین ڈاکٹر خالد محمود چودھری۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، ریاض صاحب آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ چودھری صاحب، بجٹ آ چکا ہے، ٹیکسز کے والے سے پھر بھی ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ابھی کلیئر نہیں ہیں، ان میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اگرچہ چیزیں بہت کلیئر ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی ٹیکسز کی شرح میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہے اور کوئی بہت زیادہ اس سیکٹر کو افیکٹ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ابھی بہت کچھ چیزیں ابہام کا شکار ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے ہمارے ناظرین کو، ہماری ڈیلر کمیونٹی کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے۔ تو سر، کیا واقعی ٹیکسز کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھے اور اس پہ آپ کی اپنی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ ریاض صاحب، سب سے پہلی بات تو اس کے اوپر کافی دوستوں کی طرف سے ڈیبیٹ ہوئی ہے، کافی چیزیں کلیئر ہوئے ہیں کہ 236 کے اور 236 کا فائلر کا کئی چیزیں ایسوسی ایشن کی طرف سے آ بھی گئی ہیں، کافی چیزیں دوستوں کی طرف سے کلیئرٹی آئی ہے۔ تو میرے خیال میں جو مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو ایشو جو ہماری جو ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیس چل رہا ہے وہ 7E کا ہے۔ اس وقت جو تلوار ایک ہمارے اس سیکٹر کے اوپر لٹک رہی ہے، اور اتفاق سے 7E پہ بہت کم لوگوں نے بات کی ہے۔ تو اس کے متعلق میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ 7E بیسکلی تو ون ٹائم ٹرانسفر، تو ابھی جو پریکٹس میں دوستوں کا ہے کہ وہ 1% دیں تو اس میں ہم اس کو ٹرانسفر کروا لیں۔ تو دوسرا جو سب سے زیادہ جس کو وہ لوگ زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ ایک آپ کو سالانہ ریٹرن میں آپ کو ہر سال اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا پڑے گا، یا دوسرے لفظوں میں اوپن پلاٹ کے اوپر ہر سال جو فائلر ہے وہ اپنے ریٹرن میں اس پراپرٹی کو، تو اس میں تھوڑا سا دوستوں کو کلیئر کر دوں کہ یہ اتنا بڑا بھی، پہلی بات تو انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا، ہمیں بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کا ریلیف ملے گا، جو وہاں پہ پینڈنگ ہے اس کیس وہ بھی انشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو ابھی اس میں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈرنے والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسکلی جب آپ کی جو پراپرٹی ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کا آفس ہے، وہ جتنی بھی مالیت کا ہے اس کے اندر وہ نہیں لگے گا، آپ کو جو سالانہ اپنے جو ریٹرن فائل کرنی ہے آپ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں کہ آپ کی اپنی جتنی بھی مہنگی پراپرٹی ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ کا پلازا ہے، وہ 10 کروڑ کا ہے، 50 کروڑ کا ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی اس کے اوپر آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا مارکیٹیں ہیں، آپ کے کارخانے ہیں، وہ جس کے اوپر آپ رینٹل انکم آپ ارن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ آلریڈی اس کے ٹیکس دیتے ہیں اپنے ریٹرن کے اندر، وہ رینٹل انکم کے اوپر آپ اس کو پورا گورنمنٹ کو جب آپ ریٹرن دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ تو ساری پراپرٹی نکل گئی جو بھی آپ کو رینٹ میں، بے شک 50 کروڑ کی پراپرٹی آپ نے دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی اس کے اوپر آپ نے سالانہ اس طرح سے ریٹرن دیں، کیونکہ آپ آلریڈی رینٹ پہ اس کا ٹیکس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ ایک پراپرٹی کی حکومت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس کو آپ ایگزمپشن لے سکتے ہیں، وہ خواب سے سب سے بڑی پراپرٹی جو آپ اس کو سیل کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ کو ایگزمپشن لیٹر مل جائے گا، وہ اس کی مالیت کوئی بھی ہو، 50 کروڑ ہو بے شک، لیکن اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 1 تو یہ نکل گیا، گھر نکل گیا، دفتر نکل گیا، پلازے نکل گئے، فیکٹریاں ہو گئی، رینٹل سب نکل گئی ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر کیا پراپرٹی بچتی ہے آپ کے پاس؟ اگر بچتی ہے تو کیا آیا کہ وہ ساری پراپرٹی کو اکٹھا کر کے 2.5 کروڑ اس کے اوپر مالیت بنتی ہے؟ اگر وہ 2.5 کروڑ سے نیچے ہے تو وہ بھی ایگزمپٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر رہ گیا کیا کہ آیا کہ اگر 2.5 کروڑ کے اوپر وہ پراپرٹی آ جاتی ہے ساری کیلکولیٹ کرنے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر آپ کو وہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک بہت ہائی پروفائل دو لوگ جو جن کے بہت زیادہ پلاٹس ہوتے ہیں یا بہت زیادہ تعداد میں پڑے ہیں کہ وہ افیکٹ ہوں گے۔ عام طور پہ اس میں میجورٹی جو ہمارے بزنس مین کی، سر آپ سمجھتے ہیں کہ 7E ہٹ نہیں کرے گا؟ سر 7E اس سینس میں ہٹ نہیں کرے گا جتنا مارکیٹ کے اندر اس کو اس کا ہوا بنا دیا گیا ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ اس میں ہائی کورٹ میں بھی اعتراض اٹھائے گئے، سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیں، پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے، ابھی تک وہ
نہیں لگا سکے اس طرح سے، کیونکہ یہ ڈبل ٹیکسیشن کے ڈبل ٹیکسیشن بیسکلی سب سے بڑا اعتراض یہی یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسرے لفظوں میں ویلتھ ٹیکس کے زمرے میں آتی ہے. آج سے پہلے بھی انہوں نے ویلتھ ٹیکس لگایا تھا کیونکہ وہ اڑ گیا تھا اور عدالتوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. اب یہ اس طرح کی شکل میں ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح ایک ویلتھ کے اوپر بھی آپ سے ایک ٹیکس دے سکیں. تو بہرحال اس کے اوپر اب مزید یہ ہے کہ اب کورٹ میں اندر کیسز چل رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے اندر میرا خیال میں یہ اڑ جائے گا. دوسرے لفظوں میں آپ ڈیلر کمیونٹی کو حوصلہ دلا رہے ہیں. سر اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات جو کہ پوری اکانومی آپ کے سامنے ہے، تو جب تک بینکوں کے اندر جو 22% جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، جب تک وہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا آپ کا کوئی بھی بزنس نہیں چل پائے گا، نہ انڈسٹری چل پائے گی. چھوٹے سے چھوٹا بزنس لگا لیں، بڑے سے بڑا، کون چاہے گا کہ میں 22% چھوڑ کے مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کروں، وہ ریئل اسٹیٹ ہوگا کوئی اور ادر سیکٹر. سب سے بڑی بات. جی ناظرین، ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے ڈاکٹر خالد محمود چودھری. آپ چیئرمین ہیں DHA اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن لاہور کے. آپ ہمیں بریف کر رہے تھے اور بہت جامع اور بڑے کمپریہنسو طریقے سے ہمیں ٹیکسیشن کے بارے میں بتایا، 7E کے بارے میں بتایا. تو ناظرین، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے موضوعات لے کر گاہے بگائے وقتاً فوقتاً میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. فی الحال اتنا ہی. ریاض حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.